السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 45۔ اور اب ناول اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے ناول بہت زبردست ہو گیا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چلیے آج ہم لوگوں کو اس پارٹ میں کیا ریڈ کرنے کو ملتا ہے دیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ زہران کی صلاح مان کر انفال نے براق کا پرپوزل قبول کیا اور اپنی فیملی سے متعارف کروایا۔ دونوں فیملیز کی باہمی رضامندی سے ان دونوں کا استنبول میں نکاح کروایا گیا۔ زندگی کی بہاریں لوٹ آئی تھی۔ ابان اور دمیدہ دونوں کی رزق حلال کمانے کی دوڑ میں لگ گئے تھے، دونوں ہی رزق حلال کمانے کی دوڑ میں لگ گئے تھے۔ ابان کی بیٹی کی پیدائش کے ساتھ اماں بیگم اور اگر صاحب کی اجڑی زندگی میں رنگ لوٹ آئے۔ وہ ہر وقت سہائگ کے ساتھ مصروف رہتے اور بڑھاپے کا وقت گزرتا گیا۔ یوشے نے سینٹ کی کرسی سنبھالی ہوئی تھی اور اب گورنر آف بلوچستان کے لیے انتخابات کی تیاری میں تھا۔ صحیح پڑھی نا میں نے؟ سنیٹ ہے شاید یا کچھ۔ منزہ اور عدیفہ سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہی تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ زیبا سے اختلافات بڑھنے لگے تھے۔ کیہان کے ہاں ایک اور بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا گھرانہ بہت خوش تھا۔ اس خوشی سے یوشے کے دل میں کیہان کے لیے حسد جاگتے دیر نہ لگی۔ وہیں زہران کا اکیڈمک سال شروع ہو گیا۔ وہ من لگا کر پڑھائی پر دھیان دینے لگا، اپنی ذہانت سے بہت تیزی سے گرین لینڈ اسکول میں مقبول ہونے لگا۔ ہر رنگ و نسل کے بچے اس کے دوست بن گئے اور وہ پڑھائی میں ان سب کی مدد بھی کرنے لگا۔ انفال اور براق شادی شدہ زندگی کی شروعات کے ساتھ ساتھ اپنے پی ایچ ڈی کے اختتام کے قریب تھے۔ انفال اب براق کے ساتھ ٹاؤن میں رہتی تھی اور اس کا فلیٹ مکمل طور پر زہران کے زیر استعمال تھا۔ ایسے ہی 2 سال کی مدت دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی۔ کیٹو گزرتے وقت اور زہران کی محبت کے ساتھ کافی صحت مند بلی بن گئی تھی۔ جیسا زہران کا اس کے بنا دل نہیں لگتا، ویسے ہی زہران بھی اسے اتنا ہی عزیز تھا۔ اس کے اسکول سے گھر لوٹتے وہ اس کے قدموں سے لپٹ جاتی اور جب تک زہران اسے اٹھا کر پیار سے سہلاتا نہیں، معصوم اشکال بناتے لپٹی رہتی۔ گرمیوں کی تپتی شام یوشے کے حویلی کے برآمدے میں شاہی کرسی پر بیٹھا کل کے لیے تیار کردہ اسپیچ پڑھتا چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا جب منزہ اقبال ہی اس کے سر پر آئی۔ یہ کیا ہے یوشے؟ منزہ نے اخبار اس کے جانب اچھالا جس کے فرنٹ پیج پر یوشے رئیسانی کی تیسری شادی کی خبریں واضح الفاظ میں لکھی گئی تھی۔ کیا ہے؟ یوشے نے مصروف انداز میں ایک نظر پیروں میں گرے اخبار کو دیکھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تم تیسری شادی کر رہے ہو؟ منزہ کی آواز میں حیرت تھی یا کرب اسے سمجھ نہ آیا۔ ہاں تو؟ وہ فائل اور چائے کا کپ میز پر رکھتے کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے رابطہ قائم کرنے دے رہی؟ زیبا کو اولاد نہیں ہو سکتی، مجھے فیملی بنانی ہے، اپنا وارث چاہیے، اس لیے مجھے تیسری شادی ہی کرنی پڑے گی۔ وہ منطق سمجھانے لگا۔ جب وارث تھا اس کا کون سا خیال رکھ پائے تم؟ منزہ کے دل میں آج بھی یامین کا درد تازہ تھا۔ یوشے نے اس طنز کے جواب میں خاموشی بہتر سمجھی۔ تمہیں جتنی شادیاں کرنی ہے کر لو یوشے، لیکن میں اپنی بیٹی کو تمہارے سیاست کا مہرہ نہیں بننے دوں گی۔ اپنے لیے بیوی لانے کے بدلے تم عدیفہ کا سودا نہیں کر سکتے۔ منزہ نے وپری شیرنی کے مانند گرراتے دھمکایا۔ یوشے اس کا طیش سمجھ گیا۔ غصہ اس کی تیسری شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے بدل میں عدیفہ کا رشتہ کروانے پر ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں زبان دے چکا ہوں، ایک ڈولی آئے گی، ایک ڈولی جائے گی۔ یوشے نے حاکمانہ انداز میں تردید کی۔ کچھ تو خیال کیا ہوتا، کیوں اپنی ہی بیٹی کی زندگی اجاڑنے پر تلے ہو؟ ایک وارث کی خاطر بیٹی کی قربانی دے رہے ہو؟ وہ آدمی عدیفہ سے 3 گنا بڑا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ مت کرو یہ ظلم یوشے۔ منزہ بیٹی کی خاطر دہائی دینے لگی۔ بولا نا اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ رونا دھونا بند کرو اور یہ بات عدیفہ کو بھی اچھے سے سمجھا لو۔ اس کی شادی وہی ہوگی جہاں میں نے طے کی ہے۔ انگلی دکھا کر آخری وارننگ دے کر مڑا، اپنی فائل اٹھائی اور باہر کی سمت بڑھ گیا۔ منزہ وہی کھڑی افسردگی سے دیکھتی رہی۔ وہی لاؤنج کے دروازے سے لگے 19 سالہ عدیفہ باپ کے مظالم کا شکار بنتے بے آواز آنسو بہاتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ یوشے کے ظلم سے نہ شہری آزاد تھے اور نہ ہی اپنے۔ دوسری طرف وہ اخبار نیو یارک کے شہر کے اس فلیٹ موجود نوجوان خوبرو وجہی مرد کے سامنے لیپ ٹاپ میں کھلی تھی۔ اس کی تیز نظریں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی وہ خبریں پڑھ رہی تھی۔ 17 سال کی سڑی پار کر کے نواب زہران رئیسانی میں نمایاں تبدیلیاں آئی۔ اس کی آواز کا مردانہ پن پختہ ہو گیا۔ بڑھتی شیو اور مونچھوں نے اس کی وجیح شخصیت میں مزید اضافہ کیا اور 5 سال کی عمر سے ورزش اور اسپورٹس کرتے جسامت تو کثرت ہی تھی ہی،
نیز اب وہ جم جوائن کر کے باقاعدگی سے خود کو جسمانی و ذہنی طور پر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کو تیار کر رہا تھا۔ اس پر اس کی تیز ترار ذہانت اسے اپنے عمر کے نوجوانوں سے مختلف بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے وہ نیوز پڑھی اور لیپ ٹاپ کے ساتھ پڑا پرنٹر آن کیا۔ لیپ ٹاپ پر کچھ بٹن دبا کر اخبار کا وہ حصہ کاغذ پر چھپا۔ تند و تیز نگاہ سے اس کاغذ پر یوشے ریسانی کا نام گھورتے زہران سیٹ پر سے اٹھا اور دوسرا کمرہ جو پہلے انفال کا بیڈ روم تھا اور اب زہران کے بطور اسٹڈی روم زیر استعمال تھا وہاں آیا۔ نائٹ بلب آن کیا تو اس کمرے کی ہر دیوار پر ایسے بہت سے اوراق چسپاں تھے۔ کچھ اخبارات کے حصے تھے تو کچھ آرٹیکلز، ڈاکومنٹری اور انٹرویوز کے ہائی لائٹس۔ زہران نے چاروں طرف نظر گھما کر ایک خالی جگہ ڈھونڈی اور آج کی خبر وہاں چپکا دی۔ پچھلے 2 سالوں سے یوشے ریسانی کے ایک ایک قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ اسے برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہی سب سوچتا اسے دروازے پر دستک سنائی دی اور ساتھ ہی چابی کی چرچراہٹ بھی۔ زہران تیزی سے لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آیا اور کمرے کو لاک کرتا سیدھا ہو گیا۔ ہائے زہران، تمہاری آنی نے کھانا بھیجا ہے۔ اسی وقت براق اندر داخل ہوتے دکھائی دیا۔ زہران مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ براق نے ٹفن کا بیگ کاؤنٹر پر رکھا اور صوفے کے پاس آ کر کیٹو کو پیار کرنے لگا۔ زہران اب بھی اسی جگہ کھڑا رہا۔ تمہیں کیا ہوا؟ براق نے جھکے ہوئے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، ایک پروجیکٹ ملا ہے ریسرچ کے لیے، بس اسی کو لے کر تھوڑا کنفیوز ہوں۔ زہران نے فوراً بات بدل کر کچن میں آیا اور ٹفن بیگ کھولنے لگا۔ کوئی بھی کنفیوژن ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہو، براق نے سیدھے ہوتے آفر دی۔ زہران تیز تیز ٹفن خالی کرنے لگا۔ اور ہاں، کل ہمارا کانوکیشن ہے اور تم ہمارے ساتھ فیملی ممبر بن کر چل رہے ہو۔ انفال نے خاص آرڈر دیا ہے کہ وہ کوئی بہانہ نہیں سنے گی۔ براق نے ٹفن بیگ واپس لیتے ہوئے آرڈر دیا۔ زہران نے معصومیت سے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ براق جو ابھی طور پر خفگی سے گھر رہا تھا، ٹھیک ہے چلوں گا، وہ راضی ہوا۔ یہ ہوئی نا بات، 9 بجے ریڈی رہنا، ہم لینے آئیں گے۔ براق نے خوش ہوتے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ براق کو رخصت کر کے مڑا اور لمبا سانس خارج کیا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔ عاطفہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو حائل کر کے بیٹھی اپنی انچاہی طے شدہ قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ گردن بائیں سمت دیوار کی سمت تھی۔ دیوار تو خالی تھی مگر سائڈ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں وہ ایک امید کا دروازہ لگ رہا تھا۔ منزہ اسے تیسری دفعہ کھانے پر بلا چکی تھی۔ اس کی زندگی کے ہر لوگ کی طرح بھوک بھی مر چکی تھی۔ پہلے اس کی ماں اور اس کا بھائی سیاست کے بھیٹ چڑھے تھے اور اب وہ۔ کیا کبھی کوئی آئے گا جو جذبات پر ہوتے ان قاتلانہ حملوں کو روک سکے؟ اس نے سوچا ضرور تھا۔ اپنی قسمت کو بادل نخواستہ منظور کرنے کی کوشش کرتے بیڈ سے اٹھی تھی کہ تکیے کے پاس پڑا موبائل بجا۔ عاطفہ یوشے ریسانی حیران ہو کر جاتے جاتے مڑی۔ رات کے اس پہر تو اسے کبھی کال نہ آئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر کال موصول کی۔ عاطفہ ریسانی، آواز انجان اور لہجہ ٹھوس۔ عاطفہ کا دل مزید سہم گیا۔ یوشے نے ایسے فراڈ کالز موصول کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ جی، ہمت کر کے بولی، کیا آپ اس زبردستی جڑنے والے رشتے سے آزادی چاہتی ہیں؟ دوسرا سوال اسی بے تاثر انداز میں ہوا۔ آپ کون ہیں؟ عاطفہ نے پاپا کے خوف سے آواز مدھم ہی رکھی۔ آپ ایک سیاسی لیڈر کی بیٹی ہیں، یقیناً آپ کی ہر کال ٹریس ہوتی ہوگی، اس لیے جان پہچان کا وقت نہیں ہے، صرف ہاں یا نہ میں جواب دیجیے۔ آرڈر سخت لہجے میں ہوا۔ ہاں پر عاطفہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے مقابل اس کی بات کاٹ گیا۔ کل آپ کی والدہ آپ کو شادی کی شاپنگ کے لیے شہر لے جا رہی ہے۔ مال کے پارکنگ میں ایک بلیک 7771 نمبر کی فارچونر کھڑی ہوگی۔ بنا کسی کو کچھ بتائے اس میں بیٹھ جائے گا۔ دوسرا حکم صادر ہوتے ہوئے گھڑی پر نظر ڈالی گئی۔ میں نہیں کر پاؤں گی، بابا کی بہت بے عزتی ہو جائے گی، ہمارے خاندان میں ایسی بدنامی پہلے کسی نے نہیں کرائی۔ عاطفہ کا دل میں دل نہ تھا۔ خاندان میں ایسا بہت کچھ ہو چکا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے راستہ بنا دیا ہے، لینا یا نہ لینا آپ کی مرضی ہے، اچھے سے سوچ لو، مجبوری ہے یا پر ضروری۔ آخری کلمات قدرے تیزی سے کہے گئے اور جواب سنے بغیر کال کاٹ دیا گیا تاکہ اس کی کال ٹریس نہ ہو سکے۔ عاطفہ نے کنفیوز ہو کر کان سے موبائل ہٹا کر نمبر دیکھا تھا۔ ہنسوں کے بجائے پرائیویٹ نمبر لکھا آ رہا تھا۔ اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ کیا کوئی یوشے کو بدنام کرنے اسے ورگلا رہا تھا یا سچ میں کوئی خیر خواہ تھا؟ سمجھ نہ سکی۔ پیش گوئی کے مطابق اگلے دن عاطفہ منزہ اور ڈرائیور کے ساتھ کوئٹہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ گارڈز کی ایک نفری بھی موجود تھی۔ پورا راستہ اسی کشمکش میں رہی۔ میں ایک انجان کال پر کیسے بھروسہ کروں؟ اس نے دل کو ٹپٹا۔ لیکن یہ آخری چاند سے ادو، اس کے بعد تم حویلی میں بند ہو جاؤ گی اور پھر بابا ڈولی میں بٹھا کر کسی اور کے گھر روانہ کر دیں گے۔ خود سے 3 گنا بڑے آدمی کے ساتھ لائف گزار سکو گی کیا؟ دل نے دوبارہ ہمت باندھتے ہوئے
باندھتے ہوئے ہونے والے شوہر کا عکس دکھایا جس کی سفید داڑھی مونچھ سوچ کر اسے جھرجھری آئی۔ شادی کا سیزن ہونے کے بعد مال میں لوگ شاپنگ مصروف نظر آئے۔ عاطفہ ممی کے ساتھ 2 سے 3 بڑے بڑے شاپس پر گئی لیکن کچھ پسند نہ آنے کا بہانہ بنا کر محض وقت ضائع کر کے نکل آئے۔ عاطفہ آخر تمہیں کچھ پسند کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے پاس پورا دن نہیں ہے، خزدار واپس بھی جانا ہے۔ 5ویں دکان سے نکل کر منزہ بے بسی سے بولی۔ ہاں ممی، بس اگلی شاپ میں جو ملا لے لیں گے۔ عاطفہ آس پاس دیکھتی کسی طرح سے نظروں سے اوجھل ہونے کے فراق میں تھی۔ ممی بس یہ لاسٹ شاپ، یہاں آپ کو جو پسند آیا آپ لے لینا، میں ابھی آتی ہوں۔ منزہ کو کندھوں سے تھام کر دکان کی جانب رخ کرتی خود واش روم جانے کا بہانہ کر گئی۔ جلدی آنا، منزہ نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ عاطفہ نے سر کو جنبش دیا اور آگے بڑھ گئی۔ 2 قدم آگے جا کر اسے احساس ہوا یوشے کے گارڈز اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اب کیا میرے ساتھ لیڈیز واش روم میں بھی آؤ گے؟ اس نے قدرے ڈپٹتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے۔ گارڈز مخفف ہو گئے اور سر نفی میں ہلاتے وہیں رک گئے۔ عاطفہ کی جان میں جان آئی، وہ یہی تو چاہتی تھی۔ اس نے تیزی سے رخ مڑا اور بنا وقت ضائع کیے قدم اٹھائے۔ ممی اور گارڈز کی نظروں سے بچتے واش روم کے بجائے لفٹ میں جا گھسی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا کر پارکنگ میں آ گئی۔ وعدے کے مطابق بتائے ہوئے رنگ اور نمبر کی گاڑی سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ اسے آتے دیکھ کر ڈرائیور اپنی سیٹ سے اترا اور بھاگ کر دوسری سمت آتا عقبی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا ہو گیا۔ کار کے قریب آتے اس کے قدم ڈگمگائے۔ ماں باپ کو یوں دھوکہ دینا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس وقت باپ کے سیاسی قربانی بننے سے بہتر بھاگ جانا لگا۔ سیٹ پر بیٹھتے سے پہلے ڈرائیور کھنکارا۔ آپ کا بیگ؟ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ عاطفہ نے آس پاس نظر دوڑائی تو ان دونوں کے علاوہ پارکنگ میں کوئی نہ تھا۔ اب بھاگنے کا ارادہ کیا تھا تو ڈرائیور کی بات ماننے کے علاوہ کوئی راہ نہ تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا شولڈر بیگ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ڈرائیور سر کو خم دے کر پیچھے ہوتے دروازہ بند کر کے ایک سائڈ پر ہو گیا۔ عاطفہ نے پریشانی کے عالم میں ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھی۔ اسی اثنا میں اسے بند گاڑی میں کوئی گیس نما مائع پھیلتا محسوس ہوا۔ تصحیح کرنے اس نے 2 سے 3 سانسیں لے کے حواس سے بیگانہ ہونے لگی۔ کھڑکی پر ہاتھ مار کر ڈرائیور کو متوجہ کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وسیع عریض خوبصورت اور ٹھنڈے کمرے میں موجود کنگ سائز بیڈ پر موجود سو رہی تھی۔ ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ حواس بحال ہوتے اپنے آس پاس اندھیرا دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ بیڈ سے اٹھ بیٹھ کر چلاتے ہوئے اس نے دروازے کے در سے آتی روشنی کی جانب دیکھا۔ اس کی صدا پر دروازہ کھلا۔ عاطفہ سمٹ کر پیچھے ہو گئی۔ جذبات میں آ کر اس نے اتنا بڑا قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب انجان جگہ پر انجان لوگوں کے بیچ خوف و ہراس کا شکار تھی۔ دروازے سے ایک لمبا چوڑا سایہ اندر داخل ہوا۔ سوئچ کلک کر کے اس انسان نے کمرہ روشن کیا۔ یکدم پھیلتی تیز روشنی سے عاطفہ کی آنکھیں چندیا گئی۔ سامنے ہی وہی ڈرائیور کھڑا ملا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں اپنی مرضی سے ساتھ آئی ہوں نہ، پھر ایسے بے ہوش کر کے کیوں لائے؟ میرا بیگ کہاں ہے؟ اس نے چھوٹتے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈرائیور نے خود جواب دینے کے بجائے ایک وائرلیس فون اس کے آگے کیا۔ عاطفہ نے کھسک کر آگے ہوتے سہمے انداز میں فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ امید ہے آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ وہی مردانہ آواز گونجی جس سے عاطفہ کی کل بات ہوئی تھی۔ ایسے اغوا کر کے لانے کا مطلب، اور میرا بیگ کیوں لیا ہے؟ ایک ساتھ 2 سوال ہوئے۔ میری کچھ پالیسیاں ہیں جن کو فالو کرنا آپ پر لازم ہے، اور گھبرائیں مت، یہاں آپ کی سہولت کی ہر چیز موجود ہے۔ میرے اگلے آرڈر تک آپ یہیں رہے گی۔ پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو سائڈ ٹیبل پر پین اور نوٹ بک رکھیے، اس پر لکھ کر میرے آدمی کو دے دینا، وہ مہیا کر دے گا۔ جواب ٹھوس مگر نرم لہجے میں ملا۔ عاطفہ نے ایک مرتبہ پھر کمرے کا پورا جائزہ لے کر سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جو نظریں جھکائے مؤدب انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ اس سب کے بدلے تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ عاطفہ اتنی خاطر نوازی پر مدہوش تھی۔ صحیح وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔ مقابل سے اتنا ہی جواب آیا اور کال کاٹ دی گئی۔ عاطفہ نے بے دل ہوتے فون واپس ڈرائیور کی جانب بڑھایا۔ کریڈل پکڑ کر اسی انداز سے واپس نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک ہو گیا۔ عاطفہ نے سر پکڑ کر خود کو ڈپٹا تھا۔ دوسری سمت شاپنگ مال میں دہشت کا سا سما تھا۔ یوشے کے گارڈز جب تیسری دفعہ پورے مال کی تلاشی لے کر بھی جب عاطفہ کہیں نہیں ملی تو یوشے کو خبر کر کے وہاں بلایا گیا۔ ایسے کیسے غائب ہو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے وہ جو تم لوگوں کی نظریں میں نہیں آئی؟ یوشے گارڈز پر گرایا۔ سب ناکام کھڑے رہے۔ اور تم؟ وہ آگ بگولا ہوتا منزہ کی جانب بڑھا۔ تم نے اسے خود سے الگ ہی کیوں کیا؟ کہیں یہ تم دونوں کی ملی بھگت تو نہیں ہے؟ تم نے ہی اسے بھگایا ہوگا۔ اس نے طیش میں آ کر منزہ کا بازو دبوچ لیا۔ یوشے میرا یقین کرو، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اسے نہیں بھگایا۔ تم مجھے سنانے کے بجائے ڈھونڈو اسے، کسی خطرے میں بھی ہو سکتی ہے، منزہ نے بھررائی آواز میں ریکویسٹ کی۔ یوشے نے پوری قوت سے اس کا بازو جھڑکا۔ کسی بھی وقت، کسی بھی صورت یہ خبر میڈیا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پورے صوبے میں
بدنامی ہو جائے گی، مظہر صاحب میری جان لے لیں گے۔ اس نے اپنے گارڈز اور مینیجر کو انگلی دکھاتے آگاہ کیا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے افسر نو تحقیقات پر غور کرنے لگا۔ اپنے مینیجر کو مال کی CCTV فوٹیج لانے کی ہدایت جاری کی۔ اس فارم ہاؤس کے کشادہ کمرے سے نکل کر پختہ عمر ڈرائیور ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا۔ بڑے سے کمپیوٹر اسکرین کے آگے کثرتی جسم، بڑی آنکھوں، چھوٹی ناک اور نابی ہونٹوں کا حامل نوجوان مرد بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آنکھوں پر گلاسز لگائے ہوئے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھتا کی بورڈ پر تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر وائرلیس فون کی بیل بجی۔ بولو، اس نوجوان نے اسکرین پر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس کا بیگ، 3 لفظی سوال ہوا۔ موبائل پر ٹریکر لگا کر بیگ وہی پارکنگ میں چھوڑ دیا ہے، اس جانب سے اسی انداز میں جواب دیا گیا۔ اور CCTV فوٹیج؟ دوسرا سوال اسی تجسس بھرے انداز میں ہوا۔ جناب، ابھی اسی کو مٹانے میں لگا ہوں۔ انگلیاں تیز تیز چلتی مال کے سیکورٹی سسٹم کو ہیک کر کے ادیفہ کے نکلنے والے سانحے کو مٹانے مصروف رہی۔ دوسری طرف خاموشی رہی، ایک پرسکون خاموشی۔ تھینکس موسیٰ۔ انداز تخاطب بدل گیا۔ گلاسز کی پاٹ سے پلکیں جھپکی، لبوں پر مسکان رنگ گئی۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے آفتاب؟ موسیٰ تشکر موصول کرنے کے بعد گویا ہوا۔ نیکسٹ اسٹیپ، پہلے یوشے چاچو لیں گے، پھر میں۔ زہران نے چاچو کے لفظ پر زور دیا۔ ڈن۔ آل کلپس ڈیلیٹڈ۔ موسیٰ نے CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ دوسری جانب زہران کھل کر مسکرا دیا۔ موسیٰ، خیال رکھنا ان کا، میری بہن ہے وہ، ہمارے اس کھیل میں انہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ زہران کو اچانک پھر سے کسی اپنے کو کھونے کا ڈر لگا۔ ڈونٹ وری آفتاب، یہ جگہ سیف ہے، ڈیڈ کو بھی اس فارم ہاؤس کا نہیں پتا، اتنی سیکریٹ جگہ ہے۔ موسیٰ نے اسے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے، بس میری گریجویشن ہو جائے پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ زہران نے دیوار پر لگے فیملی فوٹو میں یوشے کو دیکھا تھا۔ میں انتظار کروں گا، موسیٰ نے خوش آمدید کہتے بااعتماد انداز میں کمپیوٹر پر مال کا وہ CCTV فوٹیج جس میں یوشے سرگردہ حال سر پکڑے ادیفہ کو ڈھونڈ رہا تھا زہران کو بھیجا۔ زہران نے کال کاٹ دی اور ویڈیو پلے کرتے مڑا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ انفعال تند تاثرات بنائے اس کے عقب میں کھڑی تھی۔ زہران کو محسوس ہی نہیں ہوا کب وہاں آئی تھی، لیکن اس کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ اس کی ساری گفتگو سن چکی ہے۔ آنی، آپ کب آئی؟ زہران نے موبائل پینٹ کی جیب میں ڈال کر انجان بنتے رخ واپس پھیر لیا۔ انفعال اس کا سوال نظر انداز کر کے اس کے سائڈ سے گزر کر روم کے اندر داخلی، چاروں سمت گھوم کر دیواروں پر لگے آرٹیکلز، نیوز پیپر کے کٹ آؤٹس اور تصاویر کا جائزہ لیا۔ یہ سب کیا ہے زہران؟ وہ شوق تھی۔ میرے پچھلے 2 سالوں کی محنت، یوشے اور کیہان رئیسانی کو برباد کرنے کی پلاننگ۔ زہران کے لہجے میں نفرت، کرب، افسردگی طاری ہو گئی۔ کیا؟ پر کیوں؟ تم تو ایسے نہیں ہو، تم کسی کو مارنے کی پلاننگ نہیں کر سکتے، تم مہابیر اور زمروش کے بیٹے ہو، اور وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ انفعال کو ایک اور جھٹکا ملا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں سب کچھ بھول جاؤں؟ جس نے میری ماما کو مار دیا، جس کی وجہ سے میرے پاپا پاگل کھانے رہے، جس کی وجہ سے میں ماں باپ کے پیار کو ترستا رہا، میرا بچپن تہہ خانے میں قید ہو کر رہ گیا، جس کی وجہ سے میرے پاپا چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے دادا دادی بیمار ہو گئے ہیں، میں ان سے دور یہاں بیٹھا ہوں۔ کیا چاہتی ہے آپ؟ میں سب بھول کر ان کو معاف کر دوں، ان کو روز ترقی کرتے دیکھتا رہوں؟ نہیں انی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اتنا بھی اچھا انسان نہیں ہوں۔ زہران چلا اٹھا۔ انفعال جامد ہو گئی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی زہران کو اتنے طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ پر تم ہدایت کی راہ پر ہو، زمروش کی ذہانت ہے تم میں، مہابیر کی طاقت ہے، اور حافظ قرآن بھی ہو، تم اپنی قابلیت کا غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ انفعال نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ یہ درس ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ اگر برائی دیکھو تو اسے ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ اس نے آگے آ کر انفعال کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ انفعال متفکر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھ میں یوشے کی برائی کو مزید تباہیاں کرنے سے روکنے کی طاقت ہے تو میں چپ کیوں رہوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پر ڈر لگتا ہے بیٹا، شامیر انکل، دیبا آنٹی اور مجھ میں تمہیں کھونے کی سکت نہیں ہے۔ انفعال نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، موسیٰ اور ڈیڈ میرا ساتھ دے رہے ہیں، یوشے اور کیہان کا انجام میرے ہاتھوں لکھا ہے آنی، ان کے گناہوں کا گڑھا بھر چکا ہے، اب ان کا انصاف میں کروں گا۔ زہران اپنے عزم میں پختہ تھا، اس کے مضبوط ارادے آنی کی باتوں سے نہیں ڈگمگائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے مال کے ایک بھی کیمرے میں میری بیٹی کی فوٹیج نہیں ہے؟ یوشے چیئر پر سے اٹھا اور مال کا اونر کے کالر کو دبوچ لیا۔ سر، کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوگا، اونر نے دفاعی انداز میں کہا۔ نہیں، اتنا بیوقوف بھی نہیں ہوں، فوٹیج جان بوجھ کر غائب کی گئی ہے اور ضرور تم سب بھی اس میں شامل ہے۔ اس نے چیئر اٹھا کر پٹکا۔ مال کا عملہ سہم کر پیچھے ہو گیا۔ دیکھ لوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، باری باری سب کو دیکھتے فنکارا
اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ گارڈز نے مال اسٹاف کو گولی سے نوازا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا غضب قابو نہ ہوا۔ جوان بیٹی کی گمشدگی کی پریشانی، میڈیا میں خبر پھیلنے کا خوف اور مظہر صاحب کو جواب دہ ہونے کا ڈر۔ یوشو اس سے پہلے کبھی اتنا ہیبت زدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آنا تھا کس سے اپنا معاملہ شیئر کرے، اس لیے اس نے کال کر کے کیہان کو کوئٹہ بلوایا۔ بھائی سب خیریت؟ ایسے عجلت میں بلائیں؟ 4 گھنٹے کا سفر کر کے وہ یوشے کے گھر پہنچا اور سیدھے اس کے اسٹڈی روم میں آ گیا۔ یوشے اپنی سیٹ پر بیٹھے کونیا ٹیبل پر رکھے ہاتھوں میں سردی مضطرب رہا۔ عدیفہ نہیں مل رہی کیہان؟ اس نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ کیا؟ کیہان شوق ہو گیا۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ اسے معاملہ سمجھنے میں وقت لگا۔ مطلب کسی نے اغوا کر لیا یا خود بھاگے پر مل نہیں رہی؟ ہر جگہ دیکھ لیا، کوئی ثبوت بھی نہیں ملا۔ یوشے جھنلا گیا۔ حوصلہ رکھو، مل جائے گی، میں پھر سے تفتیش کرواتا ہوں۔ کیہان نے اس کے پاس آ کر اس کا شانہ تھپ تھپایا اور واپس مڑ گیا۔ کچھ بھی کرو کیہان، کل تک عدیفہ مل جانی چاہیے، ورنہ مظہر خان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں پورے شہر میں آگ لگا دوں گا۔ اس نے ایسا خوف پہلی دفعہ محسوس کیا تھا۔ نام، عزت، سیاست، بیٹی و جان، سب کچھ کھونے کا ڈر۔ کیہان نے بنا مڑے اس کی بات سنی اور آگے قدم بڑھائے۔ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پر نواب زہران رئیسانی بدلے کا پہلا کھیل جیت چکا تھا۔